رسول بھی تبلیغ کرتے ہیں، رسول بھی دعوت دیتے ہیں، اللہ نے ان کا طرز بھی بتایا، وہ کیسے کرتے ہیں، ان کا کیا طرز ہوتا ہے، وہ بھی گھر نہیں بیٹھتے، دیکھو بھائیو، یہ تبلیغ کے کام کو چھوڑے ہوئے نا امت کو ایک صدیاں گزر گئی ہیں، اس لیے یہ صرف یہ نہیں کہ بھول گئے، یہ بھولنا بھی بھول گئے ہیں یہ، اور آج جو دین کے کام ہو رہے ہیں وہ ساری یہ ہمارا مدرسہ، ہم یہاں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، یہ ہمارے پاس بچے پڑھ رہے ہیں، یہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ایک خانقاہ ہے اس میں ایک شیخ بیٹھے ہیں، وہ آنے والوں کو بیعت فرما رہے ہیں، وہ بھی بیٹھ کے تربیت کر رہے ہیں، تو جو موجودہ نظام تھا وہ سارا بیٹھنے کا تھا، تو نقل و حرکت، پھرنا پیچھے ادھر ادھر، پانیوں میں، ہواؤں میں، سمندروں میں، جزیروں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، اور دھکے کھانا، در در کی ٹھوکریں کھانا، گالیاں سہنا اور سننا، اور پھر بھی ان کے پیچھے چلنا، یہ نظام صدیاں ہوئی چھوٹ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں پتہ نہیں کیا رکھا تھا کہ ایک آدمی کے ذریعے سے آواز کو لگایا، اور وہ آواز 1926 میں چلی، اور آج 2006 80 برس میں اس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کو حرکت میں لا کے کھڑا کر دیا، اور 6 بر اعظم کے نوجوان بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورت بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی ہدایت کے راستے پر آ گئے۔ تو انبیاء بھی دعوت دیتے ہیں، وہ کیسے دیتے ہیں؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ شیطان کیسے بات پھیلاتا ہے میں نے وہ بھی آپ کو بتائی، اب حق کیسے پھیلتا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، وہ بھی دعوت ہے۔ ہر نبی داعی ہے، اپنے نبی کی سنو، اللہ کہہ رہے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے محبوب، میں نے تمہیں بشیر بنایا، میں نے تمہیں نذیر بنایا، میں نے تمہیں داعی الی اللہ بنایا، داعی الی اللہ، شاہد بھی ہے تو، مبشر بھی، شاہد بتانے والا، دعوت دینے والا، حق پر گواہی دینے والا، تو مبشر خوشخبری دینے والا، نذیر اور میرے عذاب سے ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا، تو روشن چمکتا چراغ، روشن چمکتا سورج، روشن چمکتا سورج ہے جو منیرا، جو اوروں کو بھی چمکاتا ہے، جو اوروں کو بھی چمکاتا ہے، جس کی طفیل اوروں کو بھی نور ملے گا۔ آپ کا ظاہری نور ایسا تھا، باطنی کیسا ہوگا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سی رہی تھیں، گھر میں چراغ تو جلتا نہیں تھا، تیل نہیں ہوتا تھا، کپڑا سی رہی تھیں، اندھیرا تھا، سوئی ہاتھ سے گر گئی، اب اس کو ایسے ڈھونڈ رہی، ٹٹول نہیں، ہاتھ میں نہیں آ رہی، اتنے میں ہمارے نبی اندر داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے جو سوئی پر جو شعائیں پڑیں تو وہ جگمگانے لگی، جگمگانے لگی۔ یہ تو ظاہری نور ہے، تو باطنی نور کیسا ہوگا؟ اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا سب کچھ دکھا دیا اور ہمارے نبی کا تھوڑا سا دکھا کے باقی چھپا دیا۔ اگر اللہ ہمارے نبی کا سب کچھ دکھا دیتا تو آنکھوں سے لوگ اندھے ہو جاتے، کوئی برداشت نہ کر سکتے، ان کا سارا چھپا کے تھوڑا سا دکھایا۔ یوسف علیہ السلام کا سارا دکھا دیا، سارا دکھا دیا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا تھوڑا سا دکھایا اور باقی سارا چھپا دیا، کہ لوگوں میں ہمت نہ تھی، آنکھوں میں طاقت نہ تھی کہ وہ نور نبوت کو دیکھ سکتے اور جمال نبوت کو دیکھ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بھی فرمایا تو داعی الی اللہ ہے۔ پہلا رسول کفر کی طرف آ رہا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ نوح علیہ السلام اب ساری کہانی سنا رہے ہیں، اور اللہ ساری کہانی ہمیں سنا رہا ہے کہ حق کی دعوت دینے والا وہ کیا کرتا ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا۔ دیکھو اللہ نے کہا نماز پڑھو، کیسے پڑھیں؟ طریقہ نہیں بتایا،
ایمان کا سب سے بڑا فریضہ نماز، طریقہ میرا نبی بتائے گا، اس سے پوچھو تو میرے آپ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، میں جیسے پڑھوں ویسے پڑھو۔ میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کرو، طریقہ نہیں بتایا، روزہ رکھو، طریقہ نہیں بتایا، زکوٰۃ دو، طریقہ نہیں بتایا۔ اتنے بڑے بڑے فرائض ان کا اشارے کیے کا تفصیل میرا محبوب بتائے گا۔ نماز کا اشارہ تفصیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتائیں گے، حج کا اشارہ، زکوٰۃ کا اشارہ تفصیل میرا محبوب بتائے گا۔ لیکن نبیوں نے دعوت کیسے دی، کس حال میں دی، کیا کہا، لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، یہ کس طرح چلے، کس طرح پھرے، یہ قرآن اتنی تفصیل سے بتاتا چلا جاتا ہے۔ نبیوں کے نام کی سورۃ الانبیاء، سورۃ ابراہیم، سورۃ نوح، سورۃ یونس، سورۃ محمد، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے نام کی سورتیں اتار دیں۔ اور ہدہد دائی بنا تو اللہ نے ہدہد کا قصہ قرآن میں سارا سنا دیا۔ ہدہد بیچارہ ایک کمزور مسکین حقیر سا پرندہ، لمبی چونچ، ٹک 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 کرتا پھرتا ہے، پر وہ جو ملکہ سبا کے دعوت کا سبب بنا تو اللہ تعالیٰ نے ہدہد کا پورا قصہ قرآن میں سنا دیا۔ ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین۔ سلیمان علیہ السلام اس کی غیر حاضری لگا رہے ہیں، وہ ہے کوئی نہیں، کہاں چلا گیا، کہ جی بتا کے نہیں گیا، آنے تو دو، بے سبب کے گیا تو ذبح کر دیا جائے گا، کوئی سبب ہوا تو سزا ملے گی، کیوں بغیر پوچھ کے گئے، ہاں کوئی بڑا کام کر کے آیا تو پھر چھٹی دے دی جائے گی۔ اللہ نے ہدہد کی ساری کہانی سنا دی۔ پھر وہ آیا، اسے ساتھیوں نے کہا پرندوں نے تیری خیر نہیں، آج تیری غیر حاضری لگی، تیری ٹھکائی ہونے والی، یا تو کسی کے پیٹ میں جائے گا یا تیرے پر کٹائیں۔ ان کا اچھا۔ تو عاجزی جو ہے نا بڑے بڑوں کو نرما دیتی، عاجزی۔ دیکھو کوئی غصے ہو جائے نا، نیچے پڑ جایا کرو تو بڑے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جیل میں عمر قید کے قیدی، سزائے موت کے قیدی کہتے ہیں ہائے کاش اس وقت غصہ دبا لیتے، آج بچوں سے بھی گئے، بیوی سے بھی گئے، ساتھیوں سے بھی گئے، ماں باپ سے بھی گئے، اور یہ وہ موت کی کوٹھڑی ہے اور اس میں نہ پاؤں سیدھے ہو رہے ہیں، نہ بیٹھا جا رہا ہے، نہ اٹھا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کا غصہ دبا لیتے تو یہ ذلت نہ دیکھنی پڑتی۔ نیچے ہو جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ، غصہ پی جاؤ، اللہ اونچا کرے گا، معاملہ ختم کرے گا، تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھائے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے میری ضمانت لے لو۔ سنو کتنا بڑا ضامن لے کے آ رہا ہوں کہ میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں، تم نیچے ہو جاؤ، اللہ تمہیں اونچا کر کے دکھائے گا۔ وہ ہدہد آیا، اسے پتا چلا تو اس نے آتے ہی ڈائی لگائی اور آ کر نا پاؤں ایسے کیے، پر یوں پھیلائے، اور جیسے مر نہیں جاتا پرندہ، مرا ہوا پرندہ پڑتا ہے ایسے، تو یوں پاؤں ادھر پر ادھر، اور بجائے سیدھا سلیمان علیہ السلام کو دیکھنے کے یوں الٹا سر کر کے یوں دیکھنے لگا، ایسے یوں شکل بنائی، ایسی مسکین شکل بنائی کہ انہیں ترسی آ گئے۔ چلو ہاں بھائی کہاں گئے تھے، سارا غصہ ختم کر دیا تواضع نے۔ پھر وہ دلیر ہوا، کہا واہ احط بما لم تحط بہ، میں وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی نہیں پتا، میں ملکہ سبا کی خبر لایا ہوں جو سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ ایک قوم کی نجات کا ہدہد ذریعہ بنا، قرآن اس کی تعریف کے لیے بول پڑا۔ ایک شخص نے فرعون کے دربار میں دعوت دی، اللہ نے 2 رکوع اس کی تعریف میں اس کی پوری دعوت کو اتار دیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات فان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم۔ اس سے جو چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری کہانی اس کی سناتے چلے جاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی بھی اللہ ساری کہانی سنا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے میرے مولا دن کو بھی پھرا اور رات کو بھی پھرا، صرف تقریر کرنے نہیں آتا تھا، جمعے کی تقریر کی، جیسے ہمارے خطیب حضرات، جیسے ہمارے علماء حضرات تقریر کی اور گھر میں گئے، تقریر کی اور اندر گئے ہیں، استاد جی نے سبق پڑھایا اور اندر گئے۔ نبی کیا کرتے ہیں، نہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے مولا میرے لیے دن نہ تھا،
رات رات نہ تھی، میں تو تیرے پیغام کو لے کر چکی کی طرح گھومتا رہا، پہیے کی طرح گھومتا رہا، لیل و نہار کی طرح میری گردش، جیسے دن کو قرار نہیں رات کو قرار نہیں۔ میرے مولا مجھے بھی نہ دن میں قرار تھا نہ رات میں قرار تھا، میں بھی ڈھلتا رہا اور چلتا رہا، رات ڈھلی میں بھی ڈھلا، دن آیا میں بھی آیا۔ لیکن آگے جواب کیا؟ اب تم لوگ سن رہے میں سنا رہا ہوں، اور تم سارے یوں کر کے بیٹھ جاؤ تو میں تو کہوں گا چلو بھائی بس بیان ختم، بولو کون کون تیار۔ اور اگر آپ سارے ادھر منہ کر کے بیٹھ جاؤ تو میں بجائے بیان کرنے کے الٹا آپ پہ چڑھائی شروع، بڑے بدتمیز لوگ ہو، بڑے بے وقوف لوگ ہو، اور دیکھتے نہیں میں اللہ کی بات سنا رہا ہوں، تم منہ ادھر کر کے بیٹھے ہو۔ ذرا نوح کی تو سنو، 950 سال جس شخص کے ساتھ یہ ہوا ہو وہ کتنے دھن والا تھا، کتنے جگر والا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یا اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب ان سے بات شروع کرتا جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، وہ یوں کر کے بیٹھ جاتے۔ اب تم سارے یوں کر کے بیٹھو، میں بول سکتا ہوں؟ میری طاقت ہے کہ میں اس کے بعد بولوں؟ صرف بولتے نہیں، یہ نہیں کرتے، بلکہ کپڑا اٹھاتے تھے، یہ سر پہ کپڑا اور یوں کان میں، نہیں سنیں گے تیری۔ واہ واہ، کیا کمال ہے نبیوں کا، نبیوں کی سب سے، خیر نبیوں کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے، لیکن انبیاء میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ یہ دعوت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اوروں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ یہی چیز ان کو ممتاز کرتی ہے، یہی چیز ان کو بلند و بالا کرتی ہے۔ تو 950 سال ایک آدمی کے سامنے قوم ہے، کانوں میں انگلیاں، چہرے کو ڈھانپا ہوا کپڑے سے، اور پھر نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں اور زور سے بولا تاکہ کانوں میں انگلیاں بھی ہوں تو بات میری اندر چلی جائے۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے پکار کے انہیں تیری بات کو، تیرے پیغام کو سنایا۔ واسررت لہم اسرارا، پھر میں ایک ایک کے پیچھے بھی جا کر اس کی منت کر کے میں نے اس کو تیرا پیغام سنایا۔ میں نے کیا کہتا تھا یہ بھی بتایا۔ اللہ کو دیکھو، جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا، آدمی اس کا ذکر لمبا کرتا ہے۔ ہمارا ایک بزرگ ہے چاچا، وہ کپاس کا نا مجنون ہے، اس کو کوئی کپاس کا لفظ سنا دو پھر تھوڑی خیر نہیں، 2 گھنٹے تک لیکچر سنے بغیر تسی نہیں اٹھ سکتے ہو، شروع ہو جائے گا پھر۔ ہائے ہائے، جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا لمبا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا رونا دھونا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کا کا کے کی کو بھی قرآن میں ذکر کیا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، او میرے بندو، میری امت، میری قوم، اپنے اللہ کے آگے توبہ کر لو، توبہ کر لو، وہ بڑا کریم غفور و رحیم۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسم پہ بارشیں آئیں گی، وقت پہ آئیں گی، وقت نہیں ہوگا تو ٹل جائیں گی، وقت آئے گا تو ہو جائیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد کو تمہارا مددگار بنائے گا، مال کو تمہاری مدد کے لیے استعمال کرے گا، مال اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ تمہاری اولاد، دیکھو نا، اولاد ہو نافرمان ہو تو برباد ہوگی زندگی، مال ہو اور مصیبتیں ہو تو برباد ہوگی زندگی۔ تو میرے اللہ کی کیا بات سنائی نوح علیہ السلام نے؟ یمددکم باموال وبنین، مدد ہوگی تمہاری اولاد سے، مال سے۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، نہریں بھی بہیں گی، باغات بھی ہوں گے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، ارے اللہ کی قدر پہچانو، اللہ کی قدر پہچانو، وہ تمہارا خالق ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، یہ 7 آسمان تو دیکھو۔ وجعل القمر فیہن نورا، اس میں تم چاند کو دیکھو۔ وجعل الشمس سراجا، ذرا سورج کا چراغ تو دیکھو، چاند کا نور تو دیکھو، اس زمین کا فرش تو دیکھو، اس میں اپنا نکلنا تو دیکھو، اس میں مر کے لوٹنا تو دیکھو۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، دیکھتے نہیں تمہارے رب نے زمین کیسے بنائی ہے کہ تم سب کو سمیٹ کے چل رہی ہے، اوپر زندہ ہیں نیچے مردہ ہیں۔ 3-4 دن پہلے مجھے ایک آدمی، یہ جو بلدیات وغیرہ کے جاننے والے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میانی لاہور کے قبرستان میں 38 کروڑ آدمی دفن ہو چکا ہے، 38 کروڑ، اور لاہور بھی قائم ہے، زیر زمین بھی قائم ہے، اوپر زندہ چلیں نیچے مردہ رہیں۔ یہ زمین دیکھو اپنے رب کی،
یہ اس لیے نہیں بچھائی گئی زمین کہ تم اس پر موسیقی کی محفلیں سجاؤ اور اس پر ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ اور اس پر گٹار پکڑ کے ناچو اور لڑکیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں اور شراب کا دور چلے اور زنا کے اڈے قائم ہوں اور جوئے کے اڈے قائم ہوں اور نافرمانیوں کی آگ بھڑکے. یہ دھرتی اس لیے نہیں بچھائی گئی، بچھانے والے نے تمہیں دی تھی. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. اس میں راحت پکڑو، اس میں حلال کماؤ، اس میں اس کی بندگی اور اطاعت کرو، پھر لوٹ کے اللہ کی طرف آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ساری کہانی سنائی. اچھا، نوح علیہ السلام جب اللہ سے فریاد کر رہے تھے نا، دیکھو اس میں اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ پہلے اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھڑے سنایا کرو، اپنے غم سنایا کرو، پھر اس سے مانگا کرو. سیدھے ربنا یہ جو ہمارے امام مانگتے ہیں دعائیں کچھ یاد ہوتی ہیں، وہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کرتے ہیں. پیچھے بیٹھوں کو کوئی پتہ نہیں آگے مولوی صاحب کیا مانگ رہے ہیں، وہ بھی آمین آمین کرتے رہے، اوپر کڑیاں گنتے رہے تو نیچے آمین کہتے رہتے ہیں. اور پھر کوئی امین امین کرتے رہے، امین پتہ نہیں امین ہے چودھری امین ہے کہ آمین ہے، یہ بھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس کو دعا نہیں کہتے، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا نہیں ہے. جبھی تو ہماری سنتا نہیں ہے. مانگو کھٹ سنتا ہے، مانگو فٹ سنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی صورت میں اللہ دعا کا طریقہ بتا رہا. اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، غم بتاؤ، اپنے دل کھول کے رکھو، پھر کہو یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے. یہ ادا اللہ کو پسند ہے. تو نوح علیہ السلام اللہ کو کہانی سناتے 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 جب یہاں تک پہنچے، ہے تو اللہ کو اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات خود اچک لی. وقال نوح، یہ وقال نوح کا جو اضافہ ہے یہ یوں ہے کہ وہ نوح پھر یہ کہہ رہا تھا، اس کی یہاں ضرورت نہیں پچھلے کلام کے لحاظ سے. قال نوح قال رب انی دعوت قومی، ایک دفعہ قال آ چکا ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں. دوبارہ کیوں کہا ہے؟ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات خود لے لی، کہا قال نوح، پھر میرا نوح یہ کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا. یا اللہ، او میرے بندو، اے امت محمد، تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تمہیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بھی حق کے داعی ہو، تم بھی حق کے پھیلانے والے ہو، تم بھی حق کی تبلیغ کرنے والے ہو. سنو حق والوں نے قدر علی الارض من الکافرین دیارا، کوئی زندہ نہ چھوڑنا. تو ٹھیک ہے، ہو گیا. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. آسمان سے پانی برسا، زمین کے روئیں سے چشمے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانی کے نیچے پہنچا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا. انبیاء حق کے داعی، یہ امت حق کی دعوت دینے والی، شیطان کفر کا داعی، اس کے شتونڑے کفر کے داعی. ان کا صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تم پر میری لعنت، تمہارے ساتھیوں پر میری لعنت، باطل کے پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت، اور جو حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. نوح علیہ السلام کھپے تو اللہ نے کہا نوح میرا تجھ پہ سلام ہو. ایک طرف لعنت آ رہی، ایک طرف سلام آ رہا ہے. نوح میرا تم پہ سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل اٹھے، اللہ نے بچایا تو اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم میرا تم پہ سلام ہو. موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے قربانیوں کی تاریخ لکھ دی، تاریخ اور دھرتی کے صفحات پر. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو سلام پیش کیا، سلام علی موسیٰ و ہارون. الیاس علیہ السلام کی کہانی قرآن نہیں سنا تھا، لیکن کوئی ہوگی زبردست جو اللہ نے کہا سلام علی الیاسین، اے الیاس میرا تم پہ سلام ہو. پھر اللہ نے سارے نبیوں کو اپنے سلام کی چھاؤں میں لے لیا کہ وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین. اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.